الإله الأكبر الذي نزل وأنزل على عبده الكتاب وأرسل علينا رسولا وأتى بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا مثل له وحده لا مثال له وحده بقدرته وجلاله وعظمته بكمال وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إمامنا نذيرنا مبيننا مبشرا نذيرا داعيا سراجا منيرا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہن کے ہے موجود عالم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب مقدس قرآن مجید میں سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران کا آیت نمبر 76 اور 77 کا سبق ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ان کی بدخصلتوں، یہود و نصارہ کی، اہل کتاب کی خباثتوں کا ذکر تھا، اور ان خباثتوں کے اندر خائن لوگوں کا ذکر تھا جو امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اور امانت کے اندر خیانت کرنے کے بعد ان کے لیے وہ چیزیں بھی بیان کی گئی تھی جن کے لیے وہ خائن ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ماورا سمجھتے ہیں کہ ہم سب گناہوں سے پاک ہیں۔ کہتے یہ تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین میں سے ہمارے اوپر کوئی راہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ان کا مال اپنے مال سے ملاتے رہے، ہم سے کوئی سزا اور عقاب نہیں ہے۔ اور یہ جو بات تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولتے تھے، جاننے کے باوجود بھی، سمجھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولتے تھے۔ تو اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ، خائن لوگ جس طرح کرتے رہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، واتقا، اور تقوی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ کریم پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ، سوال پیدا ہوتا ہے، پیچھے خائن لوگوں کا ذکر ہے، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور خیانت کرنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آگے اللہ کریم نے من اوفا بعہدہ، عہد والا لفظ کیوں ذکر فرمایا؟ عہد کہتے ہیں اس قول کو جو فریقین کے درمیان جو بات چیت طے ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں جانبین کے اندر ضروری ہو جاتی ہے اس کا ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں عہد۔ اور بخلاف اس کے کہ جو وعدہ ہوتا ہے اس کے اندر دو جانبوں سے بات طے نہیں ہوتی بلکہ ایک طرف سے بات طے ہوتی ہے، تو اس سے علماء کرام نے کہا کہ عہد والا لفظ جو ہے، عہد یہ عام ہے اور وعدہ جو ہے یہ خاص ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری سی حدیث کے اندر بیان فرمایا،
4 نشانیاں منافقوں کی، ان میں سے ایک نشانی تو ان کی یہ ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ دوسری نشانی میرے پاک پیغمبر نے یہ بتائی کہ وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ منافقوں کے اندر بھی 2 نشانیاں ایسی پائی گئی جو اہل کتاب کے اندر بھی پائی گئی ہیں، اور وعدے کے مطابق میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ آپ وعدے کے اتنے پابند تھے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے، اعرابی نے، دیہاتی نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں، میں ابھی گھر سے کچھ صدقہ وغیرہ کی چیزیں لے کر آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک وہیں اسی جگہ کھڑے رہے اور اس آدمی کا انتظار کیا۔ بالآخر 3 دن کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا آپ ابھی تک کھڑے ہیں ادھر تک؟ میں تو جس کام کے لیے گیا تھا موت وہ بھول گیا ہوں۔ لیکن یہ جو روایت ہے تھوڑی کمزور ہے۔ بہرحال مفسرین نے ذکر کیا ہے وعدہ خاص ہے اور عہد جو ہے وہ عام ہے۔ تو جو امانت والا سلسلہ اور کام ہوتا ہے اس کے اندر بھی دونوں جانبوں سے فریقین کے اندر بات چیت طے ہو جاتی ہے، اسی لیے امانت والی چیز کو بھی اور اللہ کریم نے اس کو عہد کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کریم نے کہ ان لوگوں کی صفات اس طرح ہو سکتی ہیں جو امانت کے اندر دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، اللہ کریم نے فرمایا خائنوں کی بات نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، وہ شخص من اوفا بعہدہ جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، واتقی اور تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کا قانون مانتا رہتا ہے۔ اللہ کریم پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ کریم پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، دوست بناتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد کو پورا نہیں کرتے، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، ان کے بارے میں چند وعیدیں سنائی ہیں، اور وہ وعیدیں اللہ کریم نے آیت مبارکہ کے اندر 5 ذکر کی ہیں کہ ان کے لیے سخت وعید یہ ہوگی جو اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک پکی بات ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، الذین اس کا اسم ہے، یشترون بعہد اللہ، جار مجرور کے ساتھ مل کر فعل فاعل مفعول ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک
تاکیدیہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو خرید لیتے ہیں، مول لے لیتے ہیں، خرید و فروخت والا معاملہ کرتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے وعدوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے پر قسموں کو بھی، اپنی قسموں کو بھی وہ قیمت تھوڑی دے کر خرید لے لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امانت کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں، میرے عہد کی بھی پاسداری نہیں کرتے بلکہ عہد کے خلاف کرتے ہیں، میرے وعدے کے بھی خلاف کرتے ہیں، اپنی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے اللہ کی قسم ہو چاہے وہ کسی اور کی قسم ہو، اللہ کریم کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جھوٹی قسم اٹھا کر اگر کوئی کسی آدمی مسلمان کا حق کھا جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ راوی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی معمولی سی چیز بھی آدمی خیانت کرے گا یا اپنی جھوٹی قسم کے اندر شامل کرے گا وہ بھی آگ کے لیے تیار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کوئی درخت کی سبز ٹہنی ہری ٹہنی بھی اس کے اندر بھی کو خیانت کرے گا تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، وہ بھی جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا بادشاہ کے زیر ماتحت کام کرتا تھا، غلام تھا اس کا، جنگل کے اندر جاتا اور اپنے مالک کے لیے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا، کاٹتا تھا۔ عام مشہور واقعہ ہے، کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے۔ وہ آدمی ایک دن اس کو دانت کے اندر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز پھنس گئی، اس نے لکڑی تھوڑی سی کاٹی اس کے اندر سے اور اس سے دانت صاف کیے اور معمولی سی چیز سمجھ کر اس نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو پھینک دیا۔ جس وقت اس کا وقت آیا اس سے حساب کتاب لیا گیا تو اللہ کے عذاب کے اندر وہ بھی مبتلا ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے مالک کی سامان میں سے لکڑیوں میں سے چھوٹی سی معمولی سی لکڑی کو ضائع کر دیا۔ لہذا امانت کے اندر خیانت اللہ کریم کو بھی برداشت نہیں ہے، جو بھی خائن ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو عذاب ضرور ملے گا۔ پھر اللہ کریم نے اس آیت کے اندر 5 وعیدیں اس آدمی کے لیے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کریم نے فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے لوگوں کا حق مارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعد کو توڑتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں
ان کے لیے جنت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، جنت کی نعمتیں ان لوگوں پر حرام ہیں۔ فی الآخرہ، آخرت کے اندر جو نعمتیں بھی مسلمان آدمی کو ملنی ہے، ان خائن اور بے عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے لوگوں کے مال کھانے والوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں لا خلاق لہم، اس جنت کی نعمتوں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جنت کے تو ہم حقدار ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ کریم ان سے کلام نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن خوشنما چہروں کے ساتھ لوگ آئیں گے، کچھ بدنما چہروں کے ساتھ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے، لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امانت کے اندر خیانت کرتے رہے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے رہے، یہ وہ لوگ بد ایمان والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس وقت سامنے ہوں گے، اللہ کریم ان سے خوش دلی کے ساتھ، خوشنما چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کریم قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ بھی دیکھیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم کی ایک نظر رحمت اس دن ہمارے اوپر پڑ جائے تو اس وقت پڑے گی تو کیا حال ہوگا اس وقت۔ لیکن یہ وہ منحوس قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کی طرف قیامت والے دن اللہ کریم نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہوں کے اندر پھنس چکے ہیں، جتنی بھی گناہوں کی چکیوں کے اندر پس رہے ہیں، اگر اللہ کریم چاہتا تو دنیا کے اندر بھی ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا تھا، لیکن ان کے کرتوتوں اور ان کے گناہوں کی وجہ یہ بن پڑے کہ اللہ کریم اس سے ناراض ہو گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اب قیامت والے دن بھی تم لوگ آؤ گے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، میں اللہ کریم ان کے گناہوں سے بھی ان کو پاک نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، پانچویں وعید ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، دردناک عذاب، خطرناک درد دینے والا عذاب۔ جہنم کا عذاب کوئی عام سا عذاب نہیں ہے، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کے حساب سے جو دنیا کی آگ ہوتی ہے اس سے 69 درجے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جو کچھ سنایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔